پوری زندگی امت کو بنانے کی خاطر، پوری زندگی ہمیں اور آپ کو دوزخ سے بچانے کی خاطر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں لگی ہیں۔ ایسی قربانیاں، ایک پریشانی کے وقت میں قرضہ دے کر کام آ گیا، ایک ہماری مصیبت کے وقت میں ہمارے کام آ گیا، ساری زندگی کے لیے اس کو محسن سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ ہمارا بڑا پرانا محسن ہے، اس کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اس کی بات کا ٹالنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ سب سے بڑے محسن امت کے مخلوق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کتنے احسانات امت پر ہیں، کتنے احسانات۔ اور محترم دوستو بزرگوں، مگر امت نے آپ کے احسانات کا کیا بدلہ دیا ہے؟ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ایسا یقین صحابہ اکرام کو آپ کے طریقوں سے کامیابی کا تھا کہ ساری دنیا کی نظروں کو اور ساری دنیا کی خبروں کو جھٹلا دیا کرتے تھے ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبر پر، ایک آپ کی خبر پر۔ ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والے آئے، خبر لے کر آئے کہ ابو درداء آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کا مکان جل رہا ہے۔ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ مکان جل رہا ہے۔ فرمایا نہیں، میرا مکان نہیں جل سکتا، میرا مکان نہیں جل سکتا۔ دوسرے آنے والے خبر لے کر آئے، ابو درداء آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کا مکان جل رہا ہے۔ فرمایا میرا مکان نہیں جل سکتا۔ تیسرا آنے والا خبر لے کر آیا، ابو درداء آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کا مکان جل رہا ہے۔ فرمایا میرا مکان نہیں جل سکتا۔ خبر لانے والوں نے جا کر دیکھا کہ جو آگ محلے کو جلاتی ہوئی آ رہی تھی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ کر رک گئی۔ اب ان سے آ کر پوچھا کہ اس یقین کی کیا وجہ تھی جس یقین سے آپ انکار کر رہے تھے؟ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ دعا کہ یہ فرمایا ہے جو صبح و شام اس دعا کو پڑھ لے کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ عمل پر قدم اٹھایا اور اس یقین کے ساتھ کہ سارے خبر دینے والوں کا انکار کر دیا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے پر فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا کی نظریں اگر اپنے نظروں سے دیکھ کر یہ خبر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آتی کہ تمہارا مکان جل رہا ہے تو ساری دنیا کی خبروں کا انکار فرما دیتے۔ ایسا یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بولا جائے، اتنا بولا جاوے کہ آپ کے طریقوں کا یقین، آپ کے الفاظ کا یقین، آپ کے طریقے سے کامیابی کا یقین ہماری زندگیوں میں اتر جائے۔ یہ یقین صحابہ کرام کا تھا، دل میں لا الہ الا اللہ، طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر یہ لا الہ الا اللہ کو لے کر کھڑے ہوئے، اور یہ یقین اتارا ہے قربانیوں کے راستے سے۔ کس راستے سے اتارا ہے؟ قربانیوں والے راستے۔ اس لیے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجاہدے سے مکاشفہ ہوتا ہے اور مکاشفے کے نتیجے میں مشاہدہ ہوتا ہے، اور یہ مشاہدہ ہی محرک محنت ہوتا ہے۔ اسی سے یقین، جس چیز پر جان اور مال لگ جائے اس کا یقین دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یقین دل کے اندر۔ یہ قربانیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ قربانیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہیں۔ امت کو یہ کلمہ پہنچانے کی خاطر یہ قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلے نکل کر کلمے کی دعوت، سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمے کی دعوت کو لے کر چلنا پھرنا ہے۔ کسی بھی علاقے کے اندر، کسی بھی مسجد کے اندر سب سے پہلے ہماری سب سے پہلا مشغلہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد سب سے پہلی مصروفیت ہماری وہ انفرادی دعوت ہو۔ وہ کیا ہو؟ انفرادی دعوت۔ کہ انفرادی دعوت، حضرت فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی انفرادی دعوت میں گزری ہے۔ مدینہ منورہ میں چند اجتماعات کے علاوہ ساری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعوت دی ہے
کہ انفرادی دعوت کے اندر دعوت داعی کی حفاظت ہے، انفرادی دعوت کے اندر قبولیت ہے، انفرادی دعوت سے تواضع پیدا ہوتی ہے، انفرادی دعوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک ملنے والے ملے، ان کو دعوت دی، کہنے لگے کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، مگر یہ بتلائیے کہ آپ کی بات پر گواہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی بات پر گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ وادی کے کنارے کھڑا ہوا درخت میری بات پر گواہی دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر گواہی دی، پھر واپس اپنی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ انفرادی دعوت پر مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے بڑا کام اللہ کے راستے میں نکل کر وہ انفرادی دعوت میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ جس علاقے سے ہم گزر رہے ہیں، جس سواری میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس ایمان والے کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے پاس ہمارا وقت گزر رہا ہے، سب سے پہلے اس کو انفرادی دعوت، ہر آنے جانے والے تک دعوت کو پہنچانا، ہر ملنے والے تک اپنی دعوت کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کو راہ راست پر لے کر آ جانا، اللہ کے راستے کے لیے قبول ہو جانا اور اس کی زندگی کا بدل جانا، یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ یہ سارے کام کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے۔ ہمارا تو کام اتنا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا کام تو اتنا ہے کہ قربانی کے ساتھ بات پہنچائی جاوے اور اس بات پہنچانے والے کے دل تک بات پہنچا دی جاوے، دل تک بات کا پہنچانا ہمارا کام، اور پھر قبول کر لینا یہ اللہ کا کام ہے، پھر اس کو قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ ایک بات تو یہ سب سے پہلی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکل کر انفرادی دعوت میں لگائیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، بالکل مرض الوفات میں، سخت تکلیف میں، نماز کے لیے مسجد بھی چارپائی جو تھی، چارپائی بھی مسجد میں لے جائی جاتی تھی، ایسی تکلیف تھی۔ ایک آنے والا مسجد میں آیا، کنویں سے پانی پی کر جانے لگا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو گئے، خادموں نے آ کر بے چینی کی وجہ پوچھی، کوئی تکلیف آپ کو؟ فرمانے لگے کہ ایک آنے والا مسجد کے کنویں سے پانی پی کر چلا گیا ہے، دعوت لیے بغیر چلا گیا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کر لیا کہ تمہاری مسجد میں ایک آنے والا بغیر دعوت سنے چلا گیا تھا، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ محترم دوستو بزرگوں، ایک ایک تک بات کو پہنچانے کی یہ بے چینی اور فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور پھر ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی دعوت کو اللہ کے یہاں قربانیوں کے ذریعے قبول کرواؤ۔ اپنی دعوت کو کیا کرواؤ؟ اللہ کے یہاں قربانیوں کے ذریعے قبول کرواؤ، قربانیوں کے ذریعے۔ اس لیے کہ یہ فرماتے تھے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں داعی کی قربانیوں کی مطلوبہ سطح ایک متعین ہے کہ جب داعی قربانیاں دیتا دیتا مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ ایک سطح اللہ تبارک و تعالیٰ قربانیوں کی چاہتے ہیں کہ جب قربانیاں دیتے دیتے داعی اس سطح تک پہنچ جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں۔ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مکہ مکرمہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطلوب ہے، اور مدینہ منورہ کی زندگی وہ موعود، پوری زندگی مکہ مکرمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں، یہ قربانیاں مطلوب ہیں۔ اور پھر مدینہ منورہ کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم میں اسلام کو زندہ کیا ہے، سارے عالم کے اندر۔ اس لیے فرماتے تھے کہ داعی کے الفاظ اثر نہیں کرتے، اس کے اوپر گزرنے والا مجاہدہ اثر کرتا ہے۔ کیا چیز اثر کرتی ہے؟ اس کے اوپر گزرنے والا مجاہدہ، اس کے جسم پر جتنے مجاہدے گزرے ہیں، اس کی زندگی جتنی قربانیوں پر گزری ہے، اتنا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات میں رکھیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت کی محنت میں اپنے آپ کو تھکانا یہ مستقل ہمارا کام ہے۔ یہ مستقل کیا ہے؟ اپنے آپ کو تھکانا کام ہے، اپنے آپ کو تھکانا۔ یہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اپنے آپ کو تھکایا ہے، اتنا تھکایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آ گیا۔ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں اپنے آپ کو تھکایا ہے کہ صحابہ کو ترس آ گیا۔ اتنی قربانیاں اور اتنی تکلیفیں اللہ کے راستے کی اٹھائی ہیں کہ دشمن کو دیکھ کر ترس آ گیا۔ اللہ کو بھی ترس آ رہا، صحابہ کو بھی ترس آ رہا ہے، اور دشمن کو بھی ترس آ رہا ہے۔ ایسی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
حکم بن کیسان آئے، حکم بن کیسان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعوت دی ہے، اتنی دعوت دی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بات کو ماننے والا نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن الگ کر دیتا ہوں، اس کی گردن الگ کر دیتا ہوں، قصہ ختم، آپ کی بات کو ماننے والا نہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی طرف توجہ دیے بغیر برابر دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں تھکان کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں داعی کی تھکان کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے مجاہدے کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ مجاہدے کی ابتدا، کہ جب تھکن کی انتہا ہو جاتی ہے تو مجاہدے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب مجاہدے کی ابتدا جب ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بات کے اندر وزن پیدا کر دیتے ہیں، اس کے الفاظ کے اندر قبولیت پیدا کر دیتے ہیں، اس کی اس قربانی اور مجاہدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، دعوت کی محنت میں اپنے آپ کو تھکانا، کیسا تھکایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسی قربانیاں دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں زمانہ جاہلیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، آپ کی قربانیاں، کہ کیسی قربانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ مکے میں مکے والوں کے درمیان گشت کر رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ مکے والوں سے فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلا کرتے تھے تو چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، چاند کی طرح تیار ہو کر گھر سے نکلا کرتے تھے، بادل کالے بادلوں کی طرح، جو ہے جس طرح کالے بادلوں کی گھٹا ہوتی ہے اس طرح آپ کی زلفیں اور چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر ہم کہا کرتے تھے، ہم قسم کھا سکتے ہیں چاند تو ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گھر سے نکلا کرتے تھے اس حال میں، اور ایسے حال میں واپس آیا کرتے تھے کہ گھر والوں کو دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو دیکھ کر رو رہی ہیں، بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا اپنے آپ کو تھکایا ہے، اتنا دعوت میں اپنے آپ کو جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، آپ مکہ مکرمہ میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے، پھر میں نے دیکھا کوئی آپ کے چہرے پر تھوک رہا تھا، کوئی آپ کے سر پر مٹی ڈال رہا تھا، کوئی آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ اندازہ لگایا جائے وہ چہرہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو منور کرنے کے لیے بھیجا ہو، وہ چہرہ جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی ہو، وہ چہرہ جو عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 70,000 نور کے پردوں کے اندر زیارت کر کے آیا، دین کی خاطر آپ کے چہرے پر مارا گیا، آپ کے چہرے پر تھوکا گیا ہے، اور جس کو ساری زمین کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی گندگی آپ پر لا کر ڈالی گئی، ایسی گندگی کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ محترم دوستو بزرگو، یہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے دن تک، راوی فرماتے ہیں آدھے دن تک محنت کرتے رہے، آدھا دن گزر گیا۔ ایک بچی پیالہ لے کر آئی جس کے اندر پانی تھا، آپ نے اپنے دستے مبارک دھوئے، اپنا چہرہ انور دھویا اور فرمایا بیٹی تم اپنے باپ کے اچانک قتل ہو جانے یا اپنے باپ کے ذلیل ہونے سے پریشان مت ہونا۔ یہ کون ہے؟ سید الانبیاء، مخلوق میں سب سے اونچا مقام، اور سارے ظالموں کے درمیان، سارے مکے والوں کے درمیان، سارے سخت دل لوگوں کے درمیان، ہمارے تو کوئی منہ پر دروازہ بند کر دے، ہمارے تو یہ کوئی کہہ دے کہ میں جانے کو تیار نہیں ہوں، ہم سے تو کوئی یہ کہہ دے کہ میں تم سے بات نہیں کرتا، ہم سے تو کوئی دعوت کے درمیان کوئی ہلکی سی اونچی آواز سے بات کر لے، دل بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہاں کیسے لوگوں کے درمیان محنت کر رہے ہیں جن کو ہمیشہ کی آگ سے بچانے کے لیے نکلے ہیں، جن کو آگ میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان کی خیر خواہی میں ان کے لیے نکلے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے تھپڑ مارے جا رہے ہیں، چہرے پر تھوکا جا رہا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ بیٹی اپنے باپ کے اچانک قتل ہو جانے یا اپنے باپ کے ذلیل ہونے سے پریشان مت ہونا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
عرش پر جن کا کلمہ لکھا ہو، مخلوق میں سب سے اونچا مقام اللہ نے جن کو دیا ہو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو اللہ اکبر، جو دین کی خاطر ذلتیں برداشت نہیں کرتے، جو دین کی خاطر ذلتیں برداشت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کی لائن کی عزتیں عطا نہیں فرماتے ہیں. دین کی لائن کی عزتیں انہی کو حاصل ہوتی ہیں جو دین کی لائن کی تکالیف برداشت کرتے ہیں. کیا حال کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کتنا مارا ہے، ساری رات کوڑے مارے، سارے دن ان کوڑوں کو تپایا، سارے دن ان زخموں کو تپایا، ساری رات کوڑے مار کر جسم پر جو نشان آ گئے تھے سارے دن ان زخموں کو تپایا جا رہا تھا. سلی سینے پر رکھی جا رہی ہے، توے کی طرح تپتی ہوئی، زنجیروں میں باندھ کر گلیوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں. جب یہ ذلتیں، جب یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا آخرت میں مقام دے کر دکھلایا ہے. اسلام کے پہلے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو زمین کا مقام. آسمانوں پر مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بتلاؤ بلال کون سا عمل تمہارا ایسا ہے کہ تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سن رہا ہوں. تمہارے قدموں کی آواز کہاں سن رہا ہوں؟ جنت. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، ہمارا گشتوں میں لگنا، ہمارا ملاقاتوں میں نکلنا، یہ علاقوں کا سروے کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہماری جماعتیں سروے کرنے کے لیے نکلی ہیں. فلاں علاقے کا کیا حال ہے، فلاں یہاں کتنے 4 مہینے والے ہیں، فلاں علاقوں میں کتنے چلے والے ہیں، فلاں علاقوں کا کیسا حال ہے، حال دیکھنے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے درد کو لے کر، آپ والی قربانیوں کو لے کر جب ہمارا چلنا پھرنا ان علاقوں کے اندر ہوگا تو ہمارے چلنے پھرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کا بے دینی کا حال وہ دین کے حال سے تبدیل فرما دیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ان قربانیوں پر اور فکروں پر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، ان قربانیوں اور فکروں کو لے کر نکلنا ہے. اور جب ان قربانیوں کے ساتھ، ان فکروں کے ساتھ دعوت دی جائے گی، ان قربانیوں اور فکروں کے ساتھ چلا پھرا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قدموں کے اثرات سارے عالم پر ڈالیں گے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک گلی کے اندر سارے عالم کی فکر لے کر گشت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فکروں کے اثرات سارے عالم پر ڈالیں گے کہ وہ فکریں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے تھے وہ فکریں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. اس طرح میرے محترم دوستو بزرگوں، دعوت کو لے کر ان قربانیوں کے ساتھ، ان تکالیف کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ امت میں دعوت کو لے کر چلنا پھرنا ہے. اس لیے ایمان کی دعوت میں پہلی تو انفرادی دعوت جو عرض کیا گیا تھا. اب دوسرا عمل اللہ کے راستے میں نکل کر یہ ہمارے 5 گشت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں اور بات کو لے کر ایک ایک کے گھر میں تشریف لے کر جا رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کسی کے مقام کو آپ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ خود بات کو لے کر اس کے پاس جائیں. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. فتح مکہ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابا جان ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں. فرمایا تم بوڑھے بڑے میاں کو لے کر آ گئے ہو، بزرگوار کو لے کر آ گئے، میں خود چل کر ان کے پاس آتا، میں خود چل کر ان کے پاس آتا. ایک آنے والے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں دروازے سے پکارا آ کر، علمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو اللہ نے سکھلایا ہے وہ مجھے سکھلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے درمیان سے اٹھ کر تشریف لے گئے، جا کر ان کو دین کی بات سکھلائی اور پھر واپس تشریف لے آئے. کہ کسی کے مقام کو اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ خود دعوت کو لے کر اس کے پاس جائیں. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اس دعوت کی نسبت پر ایک ایک کے گھر، ایک ایک دروازے کو اللہ کے لیے کھٹکھٹانا، ایک ایک دروازے پر جانا ہے. مکہ مکرمہ والوں کے درمیان آپ گشت فرما رہے ہیں. عکاظ اور مجنہ مکے کے بازاروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے، آنے والے حاجیوں کے خیموں پر تشریف لے جایا کرتے تھے. ایک ایک کو دعوت دی جا رہی ہے. مکے والے آپ کو طعنہ بھی دیا کرتے تھے. اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، مکے والے کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے نبی ہیں، عام لوگوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور بازاروں میں پھر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا خاص طور سے پسند آتی ہے جو آپ ایمان والوں کے درمیان گشت کرتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلی محنت وہ ہمارا عمومی گشت ہے.
کیا ہے؟ عمومی گشت کہ جتنی بھی محنت اور محنت کے جتنے بھی اعمال ہیں، عمومی گشت کا کوئی عمل بدل نہیں ہو سکتا، عمومی گشت کا کوئی بھی عمل قیامت تک بدل نہیں ہو سکتا۔ ایسا عمل ہے عمومی گشت کہ کلمہ اور کلمے والی محنت جتنی بھی ہم تک آپ تک پہنچی ہے، سب کی سب عمومی گشتوں کے ذریعے سے پہنچی ہے، عمومی گشتوں کے ذریعے سے۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سارے انبیاء علیہ السلام کے عمل کو، سارے انبیاء علیہ السلام کی سنتوں کو کسی عمل میں جمع کرنا چاہو تو عمومی گشت کر لیا کرو۔ ایک قدم اٹھ رہا ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ادا ہو رہی ہے، ہر نبی نے اپنی قوم میں گشت کیا۔ نوح علیہ السلام 950 سال گشت کر رہے، کتنے سال؟ 950 سال دعوت دی، اپنے گشتوں کی کارگزاری اللہ کو سنا رہے۔ اے اللہ، میں نے انہیں آہستہ سے پکارا ہے، انہیں میں نے آواز سے پکارا، ہر طرح تیری طرف بلا کر دیکھ لیا ہے، مگر یہ آنے کو تیار نہیں ہے، مگر یہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، گشت والے عمل کا پورے کام کے اندر کوئی متبادل نہیں ہے، عمومی گشت۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ عمومی گشت ہمارے کام کے اندر ریڑھ کی ہڈی جیسی حیثیت رکھتا ہے۔ کیسی حیثیت؟ جیسے ریڑھ کی ہڈی ہو۔ حضرت فرما رہے تھے کہ بڑا اچھا پیارا جسم، بہت اچھا پہلوان، خوبصورت چہرہ بستر پر لیٹا ہوا ہو، دیکھنے والا سمجھے کہ کتنا پیارا نوجوان ہے، معلوم ہوا ریڑھ کی ہڈی خراب ہے کہ اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا ہے۔ اس طرح جہاں عمومی گشت نہیں ہے، جہاں عمومی محنت نہیں ہے، وہاں کتنا ہی کام کا شور نظر آ رہا ہو، کتنا ہی کارگزاریاں نظر آ رہی ہوں، وہاں کے کام میں کوئی جان نہیں ہے۔ جس جماعت نے عمومی گشت نہیں کیا، اس کی محنت کے اندر کوئی جان نہیں، اس کی محنت کے اندر کوئی جان نہیں۔ اس لیے اپنے عمومی گشتوں کو روزانہ اصولوں کی پابندی کے ساتھ کرنا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس طرح ہر کام کا کوئی نہ کوئی ضابطہ ہے، ایک شہر، ایک علاقہ، ایک گاؤں کے چلنے کا ضابطہ، یہاں تک کہ ایک گھر میں کھانا پکنے کا بھی ایک متعین ضابطہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام والی محنت ایک مخصوص ضابطے کے ساتھ متعین ہے۔ اگر اس کام کو اصول کی پابندی کے ساتھ کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی محنت سے بڑا نفع دے کر دکھلائیں گے، تھوڑی سی محنت سے بڑا نفع دکھلائیں گے، یہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گشتوں کے بارے میں کہ ایک عمومی گشت اگر اصولوں کی پابندی کے ساتھ کر لیا جائے، ایسے اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گشتوں میں رکھے ہیں کہ ایک عمومی گشت اگر اصولوں کی پابندی کے ساتھ کر لیا جائے، ایسے اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گشتوں میں رکھے ہیں کہ ایک عمومی گشت اگر اصولوں کی پابندی کے ساتھ کر لیا جائے تو باطل کی تمام جڑوں کو کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ جتنی باطل دنیا میں اپنی جڑیں پھیلا رہا ہے، ایک عمومی گشت ساری جڑوں کو کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ محترم